نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب اپنے آپ کو قتل کیا تو اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر قوم کے پاس آئے، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کو اکٹھا کیا، تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے، بڑا مجمع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ ضابطہ حیات عطا کیا ہے، یعنی تورات کی شکل میں۔ قوم نے کہا کہ ہمیں پڑھ کر سنائیے، کیسی کتاب ہے، کیا ہے اس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تورات پڑھ کر ان کو سنا دی تو قوم نے کہا یہ کتاب بہت سخت ہے، اس کے احکامات بہت مشکل ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو تم واپس اللہ رب العزت کے پاس لے کر جاؤ اور اس کے بدلے کوئی آسان کتاب لاؤ، یا اس میں ترامیم کر دو، یا اس میں رد و بدل کر دو، اس کے جو کام ہے، اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو مسائل ہیں وہ بہت مشکل ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے، یعنی پہلے تو یہ مسلمان ہے ہی نہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، اور آزاد زندگی گزارنے والے پر جب کچھ پابندیاں لگتی ہے تو اس کو خاصی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہارے طاقت سے باہر ہو، ان احکامات پر جب عمل شروع کرو گے تو آسان ہو جائیں گے، مشکل اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ پہلے تم نے یہ کیے نہیں ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے حکم فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ باری ہے، کن لوگوں پر؟ جو نماز نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، کیوں؟ وہ پڑھتے رہے ہیں ساری زندگی، تو جب بھی آپ اس کو حکم دیں گے تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ آگے پیچھے کام کرتے رہیں گے، بھئی ابھی آؤں گا، بعد میں آؤں گا، کل کریں گے، بعد میں کریں گے، سوچیں گے اس پر۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ جو حضرات نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اور جو بے نماز ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، مگر وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو بنی اسرائیل تھے آخر۔ اور یہ بات بھی کہ انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جو آپ کو تورات دی گئی ہے، جو آپ ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے یا کسی اور کی کتاب لے کر آ گئے ہیں، یا آپ خود بنا کر لائے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب فرمائے جو کہ سردار تھے کہ تم میرے ساتھ کوئی طور پر چلو، پہاڑ پر، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور میں تمہارے سامنے درخواست کروں گا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم کہتی ہے کہ یہ کتاب بہت مشکل ہے، لہذا اس میں ان کے خواہش کے مطابق کچھ رد و بدل کر دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر کوئی طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مشکل حکم بھی دے سکتا ہے، آسان حکم بھی دے سکتا ہے۔ میری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کتاب کے بدلے ہمیں کوئی آسان کتاب مل جائے، یا اس میں کچھ رد و بدل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسے کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ اگر بمقتضائے بشریت تم سے کوئی غلطی ہو گئی، یعنی تم بشر ہو، انسان ہو، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قوم کے جو سردار گئے تھے، یہ باتیں سننے کے بعد کہنے لگے کہ آواز تو آ رہی ہے، آواز تو آ رہی ہے، مگر ہمیں کیا معلوم کہ اللہ رب العزت ہی بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے، یا کوئی فرشتہ بول رہا ہے، لہٰذا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، اتنی سخت قوم کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہ ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے اے موسیٰ، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر، کہ بھئی سامنے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقۃ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا دی، 70 کے 70 آدمی مارے گئے۔ 90 پارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہمیں ہلاک کر دے گا اس کام کی وجہ سے جو کیا ہمارے احمقوں نے، یعنی اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں برباد کر دے گا، ہمیں ہلاک کر دے گا ان 70 بیوقوفوں کی وجہ سے۔
یا اللہ یہ سب تو بیوقوف تھے، ان کو تو میں لایا تھا اپنی تائید کے لیے، اب جب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اب تو یہ جو موجود تھے تمہاری آواز سننے کے باوجود اور بات کرنے کے باوجود یہ نہیں مان رہے تھے، اور جب میں واپس جاؤں گا آپ نے سب کو مار دیا، پھر تو میری قوم بالکل میری بات نہیں مانیں گے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ سب تیری آزمائش ہے اللہ تعالیٰ، تو مارنے پر بھی قادر ہے، زندگی کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ 70 کے 70 باوجود اس گستاخی کے زندہ فرما دیے، یعنی اتنی بڑی گستاخی کہ یہ فرما دیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب آواز آ رہی تھی تو فرمانے کہنے لگے کہ ہو سکتے کہ فرشتے کی آواز ہے یا جن کی آواز ہے، نعوذ باللہ کس چیز کی آواز ہے۔ اللہ رب العزت کو اس پر غصہ آیا اور ان کو مار دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب یہ موجود تھے اس وقت میری بات نہیں مان رہے تھے، اور جب میں واپس جاؤں گا اور تم نے ان سب کو مار دیا تو میری قوم تو پھر بالکل میری بات نہیں مانیں گے، پھر آپ وہی یہی کہیں گے ان کو تم نے کہیں غائب کر دیا۔ تو پھر آگے وہ پورا قصہ ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔